أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سورت نمبر 9 سورت توبہ کا آخری رکوع آیت نمبر 123 ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلی آیات کا خلاصہ ہے۔ جب یہ صورت شروع ہو رہی تھی برات من اللہ سے، تو اس آیت میں جو باتیں کی گئی تھی پہلی آیات میں، اسی باتوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو جہاد کی تیاری کے لیے اور جہاد میں جانے کے سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار فرمایا تھا۔ نمبر 2، مشرک اور کافر سے برات کے اعلان میں، یعنی ان سے ہمارا کسی قسم کا دینی طور پہ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے بچنے کی احکامات کی ترکیب ارشاد فرمائی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اسی پر عمل کرتے ہوئے اسی کا خلاصہ دیا جا رہا ہے۔ یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ اے ایمان والو، آپ لڑائی میں ابتدا ان کافروں سے کرو جو آپ کے قریب ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، وہ کسی کو تبلیغ کرنا ہو یا کسی سے جہاد کرنا ہو۔ جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ تبلیغ شروع کیجئے تو اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجئے۔ تو قریبی رشتہ داروں سے تبلیغ کی بھی ابتدا ہے اور قریبی رشتہ داروں سے جہاد کی بھی ابتدا ہے، تو دونوں کو برابر فرمایا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد جو آیات اتری ہیں جس میں تبلیغ کا حکم تھا وہ یہ تھی وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے لیے متوجہ کریں اور اللہ کی طرف ان کو احکام کے معاملات سمجھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی تھی۔ یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فاران کی چوٹی، جسے جبل نور کہتے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سب کفار کو دی تھی، ان میں سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے انہیں بتوں سے بچنا اور شریعت کے احکام کی طرف متوجہ فرمایا اور بتوں کی نفی کی بات فرمائی، تو اس وقت جس نے پتھر مارا تھا وہ چچا تھا، تو کیونکہ قریبی رشتہ دار بلائے گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں ان کے لیے دسترخوان بچھایا ہوا تھا، تو یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ اپنے کپڑے چھٹک کے اٹھ گئی کہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانتے۔ تو تبلیغ کرنے میں، ایمان کی دعوت دینے میں تو رشتہ داروں کو سب سے پہلے تھا، تو یہ جہاد کا حکم جو ہے یہاں بھی رشتہ داروں میں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر رشتہ دار ہے، اس سے جہاد کی ابتدا کا مطلب، تبلیغ کی ابتدا تو سمجھ آتی ہے، نہ دین کی طرف بلائیں گے کوئی فائدہ ہو جائے گا، تو ان سے لڑنے کی ابتدا مسلمان کا دعوت دینا ہو یا مسلمان کی کسی سے لڑائی ہو، وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کا حق ہے نا، تو اسی بنیاد پر اگر جہاد فی سبیل اللہ میں وہ مقابلے میں آئے ہیں تو وہ بھی قریبیوں کا حق ہے۔ اس کے 2-3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ بندہ اگر قریبیوں سے یہ معاملات نہیں رکھے تو قریبی دشمن تو ہے، تو بندہ دور جا کر جہاد کرے تو قریبی نے اس کے گھر پہ حملہ کر لینا ہے اور اس کے باقی معاملات متاثر کرنے ہیں۔ اسی پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں جو آپ علیہ السلام کے معاملات ہیں وہ پہلے مدینہ منورہ کے کفار سے حل ہوئے ہیں۔ بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، یہ جو قریبی ہے ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول خیبر گئے ہیں،
اس کے بعد جو یہ سارے معاملے ٹھیک ہوئے تو پھر روم کے بادشاہ سے جنگ لڑی ہے، جو آخری جنگ تبوک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اس وقت ہے جب قریبی کفار سے سارے معاملات طے ہو گئے. تو تبھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو قریبی ہیں. قریبی ہونے کا معنی مقام کے اعتبار، رشتہ داری کے اعتبار سے بھی قریبی ہیں اور علاقے کے اعتبار سے بھی قریبی ہیں. ان سب سے جنگ کی بات فرمائی. اچھا، جب جہاد کا مسئلہ ہے اور کافر سے جنگ ہے تو اسی کی مثال یوں سمجھیں جیسے جسم کے کسی حصے میں کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، کوئی بندے کو تکلیف ہو، کوئی دانہ نکل آئے جس سے جسم خراب ہو رہا ہو، تو یا تو اس کا علاج کیا جاتا ہے یا اسے کاٹا جاتا ہے. علاج کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کاٹیں گے تو پھر باقی جسم اس کے مضر اثرات سے محفوظ ہو جائے گا. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ میں جو دوسرے پر رد ہے، یہ بھی اسی طرح ہے کہ اس کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے تاکہ اس کے غلاظت کے اثرات، اس کی نجاست کے اثرات باقی جسم میں منتقل نہ ہوں. دیکھو نا، کوئی بندہ اپنی ٹانگ پہ کبھی چھری نہیں چلواتا، لیکن اگر ڈاکٹر ماہرین میڈیکل یہ کہہ دے کہ آپ کے اس ٹانگ کی وجہ سے آپ کے جسم کا مسئلہ بنے گا تو بندہ پیسے دے کر اس کو کٹوا رہا ہوتا ہے. اور جس کو پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں پوری فیملی اس کی تھینک فل ہوتی ہے، شکر ہے آپ نے ہمارے باپ کی ٹانگ کاٹ دی. کیوں بھئی؟ یہ ٹانگ کی جگہ ایسی تھی، اگر اسے نہ کاٹتے پورا جسم متاثر ہوتا. تو جہاد فی سبیل اللہ کا فلسفہ بھی یہی ہے. اگر جہاد فی سبیل اللہ ان اقوام سے نہ کیا جائے جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آئے ہیں تو پھر اس کا اثر سب تک جائے گا. اس بنیاد پہ ان کے خلاف آپریشن کا معاملہ. اگلے لفظ میں فرمایا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، مسلمان کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے جنگ کے وقت کہ کافر ان میں نرمی نہیں سختی محسوس کرے. وہ کہتے ہیں نا، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے کہ جب سختی کا ٹائم ہو نا اس وقت نرمی نہیں ہوتی، اور جب نرمی کا وقت ہو اس وقت شدت نہیں ہوتی. ہر معاملہ اپنے اپنے اوقات پر مشتمل ہے. تو جب لڑائی کا وقت ہے تو اس وقت بھی بندہ نرمی شروع کر دے. تو فرمایا جی نہیں، جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ہے، شریعت کو دشمن ہے اور مقابلے پر آ گیا ہے، تو اس مقابلے والے کافر کے سامنے جواں مردی سے مقابلہ کریں. آپ کسی صورت بھی ان کے سامنے نرمی نہ دکھائیں، نرمی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم آدمی ہیں، لیکن جب مقابلہ کفار ہے نا تو صدیق اکبر سے بڑھ کے سختی کرنے والا کوئی نہیں، جسے قرآن کریم نے سمجھایا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں، کافر کے مقابلے میں سخت ہیں. تو مسلمان کی، مؤمن کی نرمیاں اپنوں کے لیے اور سختیاں غیروں کے لیے. بس یہ ہے. غیر سے مراد جو اللہ رسول کا دشمن ہے، غیر سے مراد غیر قوم نہیں بلکہ غیر اللہ رسول کا جو دشمن ہے، چاہے وہ غیر قوم کا کیوں نہ اور اللہ رسول کا ماننے والا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے. ایک جنگ میں دو بھائی شریک تھے، ایک بھائی مسلمانوں کی طرف سے اور ایک بھائی کافروں کی طرف سے. جو مسلمانوں کی طرف سے ہے یہ صحابی رسول ہیں، اور جو کافروں کی طرف سے ہے وہ بے ایمان ہے. تو اس بھائی کو امید تھی کافر کو کہ ٹھیک ہے میں کافر ضرور ہوں لیکن اگر کچھ اوپر نیچے ہوگا تو ہے تو میرا بھائی نا، یہ میری مدد کرے گا. وہ حضور پاک کے مقابلے میں لڑنے آ گیا. اتفاق یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس کافر بھائی کو گرفتار کر لیا، اس کی رسیاں وسیاں باندھ لی. تو جب اس بھائی کے قریب سے وہ بندہ گزرنے لگا نا تو کافر بھائی نے مسلمان کو کہا دیکھ تو میرا بھائی ہے، ان کو یوں کہہ دے. تو ان نے اس کو یوں دیکھا جیسے جانتے ہی نہ ہو. اس کے کیا کہا؟ کون ہو آپ؟ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا میرے بھائی نہیں ہو. کہ تو بھائی ہے؟ بھائی یہ ہے جو تجھے رسی باندھ رہا. یعنی اسلام کے اندر اتنی جو ہے نا حیثیت دی اپنے بھائی کو کہ کفر کا کوئی تعلق ہم سے نہیں. سورۃ مجادلہ کے آخری رکوع میں یہی فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. کہا صحابہ کرام وہ ہیں جو ایمان پر اتنے مضبوط ہیں کہ ایمان کے مقابلے میں ان کا باپ رسول اللہ کا مخالف بن کے آ جائے تو یہ والد کو والد نہیں بلکہ رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کرنے والے ہوں گے. بھائی آ جائے، اولاد آ جائے، خاندان آ جائے تو پہلے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ ہے. ایک موقع پر ایسا ہوا
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص گفتگو کرنے آیا کافروں کا نمائندہ بن کے، اس نے گفتگو کے دوران ایسے ہاتھ اٹھایا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نرم صحابی نے تلوار نیام سے نکال لی، کہا ہاتھ نیچے کر کے بات کر ورنہ تیرا ہاتھ بڑھتا ہوا تیرے جسم کے ساتھ واپس نہیں جائے گا۔ تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جنگی ٹوپی تھی تو پہچان نہ سکا۔ اس نے ساتھ والے سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ مکہ کا لڑکا ہے؟ کون بندہ؟ اس طرح بات نا۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ تو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، یار یہ اتنا نرم آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسری ایسے حضرت عمر کے ایک ماموں تھا اسلام کے مقابلے میں بہت دشمن ہے، عاص بن وائل، یعنی ہر مسئلے پر اس نے ٹانگ اٹکائی ہے اور باقاعدہ شدت سے، اور رسول اللہ کا سخت ترین مخالف تھا۔ حضرت عمر کے جب بس میں آیا نا تو اس کی گردن جسم سے جدا کی ہے اس بھانجے نے، حضرت عمر فاروق نے، اس کو اسلام کے مقابلے میں اس نے نرمی نہیں دی۔ ایسے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ میں ان کا سامنا ایک شخص سے ہوتا تو یہ اس سے اپنا منہ ہٹا کر دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتے۔ پھر جہاد میں رسول اللہ کے تحفظ میں چل رہے ہیں، ایک بندہ گھوڑ سوار ان کے سامنے آتا، پھر یہ دوسری طرف منہ کرتے، آخر اس بندے نے ہر طرف سے راستہ بند کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہا نا تو انہوں نے پھر اس سے مقابلہ کیا اور وہ بندہ قتل ہو گیا۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کے والد ہے نا، یہ ابو عبیدہ بن جراح کا والد تھا سامنے آنے کا۔ تو انہیں اسلام پر اتنی مضبوطی دکھائی ہے، کوئی نرمی اس پر، کوئی دوسری رائے اس پر نہیں دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر میں شریک ہوئے نا تو ان کے بڑے بیٹے عبد الرحمن اس وقت مسلمان نہیں تھے، مشرکین کی طرف سے لڑنے آئے ہوئے تھے، یعنی ادھر ابو بکر ہے تو ادھر بیٹا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بھائی ہے عبد الرحمن، بعد میں صحابی بنی اور بہت زبردست صحابی بنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی رہے ہیں، بعد میں شروع میں دشمن تھے۔ تو جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹے نے بالکل نیچے بچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ گیا، قریب تھا کہ والد کے گردن پہ خنجر چلاتے تو چھوڑ دیا، سوچا یار میں اس گردن پہ اور اس کندھوں پہ پھل کر جواں ہوا، چل جانے دے، یہ دل میں سوچا۔ جب بعد میں ایمان لائے نا تو ایک موقع پہ اپنے والد کو عرض کر کے کہنے لگے آپ کو وقت یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو دیکھ کر کہا وہ تو تھا، تو نے اپنی ترتیب کر لی، اگر تو رسول اللہ کے مقابلے میں جیسے آیا ہوا تھا اور میرے اندر اتنی طاقت ہوتی نا اس وقت، اگر میں نے تجھے پکڑ لیا ہوتا تو آج یہ تیری گردن تیرے جسم پہ بول نہ رہی ہوتی، تو اس وقت سے اس دنیا سے چلا جا چکا ہوتا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جہاں نرمیاں مشہور ہیں تو یہاں یہی فرمایا کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کافر آپ کے اندر نرمی محسوس نہ کرے۔ یہ وہ کافر مراد ہے جو حربی کافر ہے، یعنی جو جنگ پر اتر آیا ہے، لڑائی پر آ گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ فولاد مانا ایک لوہے کی طاقت۔ تو یہ صحابہ کرام کی انہی باتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے لفظ ہیں۔ تو قرآن کریم یہی کہتے ہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ تمہارے اندر نرمی نہ دیکھیں، نرمی کسی معاملے پہ نہ دیکھیں۔ شریعت کے اندر صحابہ کرام نے کفار کے ساتھ جب حربی کافر دشمن کے ساتھ معاملات طے کیے ہیں تو اسی طرح طے فرمائیں، کسی صورت اس کے اوپر کوئی دوسری رائے پیش نہیں کی۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور فرمائیں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو اس طرح تقویٰ کے ساتھ، شریعت میں مضبوطی کے ساتھ میدان میں کارزار میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ جتنا ہی آپ کافروں کے مقابلے میں نرم ہو جائے نا تو یہود و نصارہ آپ کی اس نرمی سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک وہ چاہیں گے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر بھی ہمارے ساتھ یہودی اور عیسائی بن کے ٹھہر جائے، یعنی یہ کبھی آپ کی نرمی سے یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمان اسٹیٹ کو بتایا جا رہا ہے، حکومت کو، کہ یہ اس طرح بیٹھ کے کفار کے ساتھ معاملات طے کرے، اور یقین مانیں جب تک مسلمانوں میں یہ جذبہ جہاد برقرار رہا کسی کافر کو کوئی جرأت اسلام کے مقابلے میں آنکھ اٹھانے کی نہیں ہوگی۔ اور جب آپس کے اختلاف نے مسلمان کو تقسیم کیا ہے تو پھر بندہ آج 50 سے زائد سلطنتیں ہیں پوری دنیا میں، آپ ایک سلطنت نہیں دکھا سکتے جس کے اندر یہ پاور ہو کہ وہ سامنے ٹھہر سکے کسی دشمن کے۔ اس کی وجہ کہ ہمارے اندر وہ معاملات نہیں رہے، ہمارے اندر وہ اسلام کے ساتھ محبت، وہ اسلام کے ساتھ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیار نہیں رہا۔ اگر وہی معاملہ رہتا نا تو کسی کافر کو کہیں کوئی جرأت نہ ہوتی۔ آج جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں
یہ ملک پاکستان یہاں کراچی میں سب سے پہلے سن 92 ہجری میں، آج 1442 ہجری ہے، 1350 سال پہلے جو اسلام آیا ہے کراچی کے شہر دیبل جو پرانا نام ہے، یہ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان ہے، وہ لے کر آیا ہے۔ اور اس وقت کے حکمران نے اسے کیوں بھیجا تھا؟ اس وجہ سے بھیجا تھا کہ یہاں ایک مسلمان خاتون کے سر سے دوپٹہ اتار کے اسے بے عزت کیا تھا یہاں کے حکمران نے جو ہندو تھا، راجہ دہل۔ صرف اس بات پہ مسلمانوں نے وہاں سے لشکر کشی کی ہے۔ 5000 کلومیٹر کا سمندر ہے، 5000 کلومیٹر سعودیہ کا سمندر۔ آپ کراچی تک دیکھ لیں ذرا گوگل میپ اٹھا کر، یعنی صرف ایک مسلمان خاتون کی عزت کے تحفظ کے لیے وہ لوگ آتے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی پر اعتراض کرتے ہوئے ایک کافر نے ایک بار کہا تھا کہ جاؤ اپنے نبی کو بلاؤ، صاحب فلاں، وہ کمزور تھے، وہ گرفتار تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں کافر نے اس طرح کہا ہے اور وہ روم کے بادشاہ کا درباری ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام صلاحیتیں اس پر لگائیں کہ بندہ کرتا کیا، اس کی تھوڑی معلومات مجھے دیں، اس کو کسی حساب سے اپنے پاس لائیں گے۔ تو کہا وہ کپڑے کا کاروباری ہے۔ تو انہوں نے کہ کپڑے کا کاروبار بنا کر صحابہ کرام کی تشکیلیں وہاں کی جو بظاہر بزنس مین ہے اور اصل میں اس بے ایمان کو پکڑنا ہے۔ آخر میں اس کو یہاں بلایا گیا۔ جب وہ یہاں آئے تو حضرت معاویہ نے اس کو اپنے دربار میں پکڑ لیا، کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہوں اور تو نے ہمارے پیغمبر کی گستاخی کی اور گستاخ کا علاج یہی ہے۔ یعنی اس طرح رکھا ہے، بالکل اس کو وہ نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کافر جلنیر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہاں ہے ان کا نبی، وہ اس کو لے کر آئے، تو انہوں نے اس کو پکڑوایا تھا، اور جب پکڑ لیا تھا نا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے کہا تھا میں رسول اللہ کی طرف سے مددگار بن کے آیا۔ کہتے ہیں بالکل نرم بیٹھے تھے صلاح الدین ایوبی، جب وہ سردار سامنے آیا تو ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے، یعنی ایسے وہ بدل گئے، اور اسی کو قتل کر کے اس کی گردن کو باقی سرداروں کے پاس بھجوایا تھا اور سب کو کہا تھا تمہیں میں چھوڑ رہا ہوں، تم میرے دشمن ضرور ہو اور اسے مار رہا ہوں کیونکہ یہ گستاخ ہے، تمہیں چھوڑا اس لیے تم حضور کے گستاخ نہیں تھے اور اسے بچایا اس لیے نہیں ہے کہ یہ گستاخ تھا۔ تو یہ اسلام کے اندر شدت ہے، نرمی کے موقع پہ، لیکن سختی پر اسلام نے کوئی دوسری رائے نہیں دی۔ تو یہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جب اسلام کے حکم آ جاتے ہیں پھر اس پر کوئی نرمی اور کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی نرمیاں اور دین کی سختیاں دونوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی غیرت بھی چیز ہوتی ہے اور اسلامی جذبہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت